کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آج کے دور میں ایم بی بی ایس کرنا ورتھ اٹ ہے یا نہیں؟ کیا ایم بی بی ایس صرف ویسٹ آف ٹائم ہے؟ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک زمانے میں ایم بی بی ایس کا پروفیشن جو کہ ایک رسپیکٹ اور عزت کا سمبل ہوا کرتا تھا، آج اس کو لے کر اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ یا پھر کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عمیر بن طاہر اور میں تعلیم کے فروغ میں یقین رکھتا ہوں اور اس یوٹیوب چینل کے اوپر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بناتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ایم بی بی ایس کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی ہے اسے ایزمپشنز یا افواہوں کی بیسس پہ نہیں بلکہ فیکٹس کی بنیاد پر انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا اس فیصلے کو لے کر کنفیوزڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے، اس کے بعد ایم بی بی ایس کے پروفیشن کو سی ایس ایس، انجینئرنگ اور لاء کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ پھر ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کے بیچ میں جو گیپ ہے اسے ڈسکس کریں گے اور اس گیپ کے سب پروفیشنز پہ ہونے والے نیگیٹو ایفیکٹس کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم یہ ایویلویٹ کریں گے کہ کیا ایم بی بی ایس آپ کے لیے ورتھ اٹ ہے یا نہیں۔ دوستوں، 20 سال پہلے ایم بی بی ایس ایک گولڈن پروفیشن تھا۔ ڈاکٹر بننا ایک ڈریم جاب ہوتی تھی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالجز سے ایم بی بی ایس کرنے والوں کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی اور اچھی سٹارٹنگ سیلری کے ساتھ ساتھ ایک روشن مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اب سچویشن بہت مختلف ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تعداد بڑھ چکی ہے اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالج سے ہر سال ہزاروں سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جو پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے میرٹ پہ پورا نہیں اترتے یا انہیں افورڈ نہیں کر پاتے، وہ چائنا، ایران اور یوکرین جیسے ممالک سے ہر سال ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر کے رزق کی تلاش کے لیے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اگر نوکریوں کی بات کی جائے تو گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر پوزیشنز آلریڈی فلڈ ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپرچونٹیز بہت لمیٹڈ ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج، پرائیویٹ میڈیکل کالج اور فورن یونیورسٹیز سے ایم بی بی ایس کر کے آنے والے گریجویٹس کے انفلکس نے اس پروفیشن کو اوور سیچوریٹ کر دیا ہے، یعنی ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ۔ پہلی جیسی عزت اور اچھی نوکریاں اب نہیں رہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ حکومت کی طرف سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کم ہونے کی وجہ سے دن بدن سرکاری ہسپتالوں میں نہ صرف انفراسٹرکچر ڈیگریڈ ہو رہا ہے بلکہ دن بدن ورکنگ کنڈیشنز بھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اگر اتنے سارے مسائل ہیں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایم بی بی ایس ایک اوور ہائپ پروفیشن ہے؟ تھوڑا سا رکیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایم بی بی ایس کو باقی پروفیشن سے کمپیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سی ایس ایس کی بات کریں تو اس کا کریز تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ ہر سال پورے پاکستان سے لگ بھگ 1 لاکھ لوگ سی ایس ایس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جن میں سے فائنل سلیکشن صرف اور صرف 300 سے 400 لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی صرف 2 to 3% اسٹوڈنٹس کی ایلوکیشن ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی صرف اور صرف 70 سے 80 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی من پسند فیلڈ یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پولیس سروس آف پاکستان یا فورن سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن حاصل کر پاتے ہیں۔ باقی لوگوں کو یا تو اپنی ایلوکیشن کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یا پھر ری اپیئر ہو کے پورے پروسیس کو دوبارہ سے فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس پوری سٹرگل کے بعد وہ لوگ جو ایونچولی بیوروکریسی جوائن بھی کر لیتے ہیں، ان کو نہ تو پہلے کی طرح عزت، نہ ہی سیلری اور نہ ہی گروتھ مل پاتی ہے، اور وہ لوگ جو 3-4 سال کی ایفرٹ کے باوجود اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پاتے، ان کا نہ صرف وقت، پیسہ اور انرجی ویسٹ ہوتی ہے بلکہ ان کو دوبارہ سے اپنا کیریئر اور لائف ری سٹارٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم انجینئرنگ کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب پاکستان میں انجینئرنگ کو پریمیم پروفیشن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب
ہر سال یونیورسٹی سے لاکھوں انجینئر گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں انڈسٹری کے کولیپس ہونے کی وجہ سے جابس کی شارٹیج ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے انجینئرز کو اپنا کیریئر سوئچ کرنا پڑتا ہے، اور ہر دوسرا انجینئر اپنی فیلڈ سے ہٹ کر چھوٹی موٹی جاب یا کاروبار کرنے پہ مجبور ہے۔ لائرز کی بات کریں تو کورٹ کی سچویشن تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، جس کی وجہ سے لائرز کا حال تو اور بھی برا ہے۔ عدالتوں کے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ نظام کی وجہ سے نئے لائرز کے پاس نہ تو کیسز ہیں اور نہ ہی عزت، صرف اسٹیبلش لائرز کے پاس کیسز ہیں، اور نئے لائرز عزت اور سیلری دونوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر طرف یہی حالات ہیں تو کیا صرف MBBS کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلانا جائز ہے؟ پاکستان کی پاپولیشن کم از کم 25 کروڑ ہے اور ہر سال بڑھ رہی ہے، لیکن انڈسٹریز کی بات کریں تو وہ دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ یعنی مسئلہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے، نہ کہ کسی ایک پروفیشن کا۔ اسی لیے صرف MBBS کے پروفیشن کو بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹرز کو باقی پروفیشنز کے مقابلے میں ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل ہے تو آپ کا اوپینین کیا ہوگا؟ CSS کرنے والے اگر ایگزام میں فیل ہو جائیں تو وہ اپنی بیوروکریسی اور حکومت کے سپنے پورے نہیں کر سکتے۔ انجینئرز کو اگر جاب نہ ملے تو وہ اپنی فیکٹری نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری انویسٹمنٹ درکار ہے۔ لائرز بھی اپنی پرائیویٹ عدالت لگا کر کیسز نہیں لڑ سکتے، لیکن ڈاکٹرز کے پاس ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے، جو کہ ہے پرائیویٹ پریکٹس۔ اگر ڈاکٹر کو گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں ملتی تو پرائیویٹ پریکٹس ایک ایسی چیز ہے جو ان کو باقی پروفیشنز کے مقابلے میں ایک یونیک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے کلینک شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ٹیبل، کرسی، BP اپریٹس اور اسٹیتوسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے ایکسپیرینس بڑھتا ہے اور سیٹ اپ خود بخود ہی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے۔ اور پرائیویٹ کلینکس کی بات کریں تو ان کی ڈیمانڈ کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ چیز بھی ایک فیکٹ ہے کہ MBBS ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ محنت کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں یا کامیاب ہونے کے لیے صرف شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرسٹ می، یہ پروفیشن آپ کے لیے نہیں ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں اچھا کیریئر بنانے کے لیے صرف اور صرف FSC اور MD کیٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ MD کیٹ کلیئر کر لیا تو لائف سیٹ ہے۔ ہر فیلڈ کی طرح اس فیلڈ کے بھی کچھ اپنے چیلنجز ہیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ ہارڈ ورک اور پیشنس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اپنا کیریئر بلڈ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر بننا ایک لائف لانگ کمٹمنٹ ہے جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے ریوارڈنگ ہے جو کہ جینونلی اس فیلڈ کے لیے پیشنیٹ ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا آپ صرف نیگیٹیوٹی اور پروپیگنڈا کو فالو کریں گے یا اپنی محنت اور کنسسٹنسی سے اپنا رستہ خود بنائیں گے۔ اسی لیے والدین کے پریشر یا پیئر پریشر یا بھیڑ چال کے بجائے MBBS صرف تب کرنا چاہیے اگر آپ اس پروفیشن کے لیے دل سے پیشنیٹ ہیں۔ اب اگر آپ نے MD کیٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سٹریس فری ہو کر ایگزام دینا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر MD کیٹ میں فیل ہو گئے تو زندگی تباہ ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کے ساتھ ان پروفیشنز کا ذکر کر رہا ہوں جو MD کیٹ فیل ہونے کے باوجود بھی آپ پرسیو کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ سٹریس فری ہو کر MD کیٹ کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں۔